کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن. اور بہت سی روایات میں ہے کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، گویا یہ دونوں خاص دن ہیں. جمعرات سے وہ خاص اوقات اور لمحات شروع ہو جاتے ہیں، اور جمعہ کے دن غروب آفتاب تک رہتے ہیں، اور درمیانی رات بھی خاص رات ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب یہ آتے ہیں تو بعث اللہ ملائکۃ معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب. تو اللہ تعالی خصوصی ملائکہ کو اتار دیتا ہے. ویسے تو وہ پورا ہفتہ رہتے ہیں اور ہر مجلس الصلاۃ اور مجلس ذکر میں رہتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی ہر مجلس میں اور اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اور نصیحت کی، خیر کی، تقوی کے بیان کی ہر خیر کی مجلس میں رہتے ہیں. مگر ان دو ایام میں اللہ تعالی خاص ملائکہ کو مبعوث فرماتا ہے اور انہیں چاندی کی بنی ہوئی کتابیں، رجسٹر چاندی کے بنے ہوئے دے کر بیچتا ہے اور سونے کے قلم دے کر بیچتا ہے. چاندی کے صحف کتب ہوتی ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ وفی روایت یوم الجمعہ، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن. اور کیا کرتے ہیں؟ یکتبون، کیا یکتبون، وہ درود پاک لکھتے ہیں، من اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتبون یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو دنوں میں وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود پاک حضور پر کس نے بھیجا ہے. عدد لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ. کیوں کہ جمعہ کی شام کو خصوصیت کے ساتھ یہ ریکارڈ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. کیونکہ جمعہ کو ریکارڈ پورے ہفتے کا بھی اور بطور خاص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا پیش ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کے اکرام کے لیے اہتمام کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کے درود پاک اور سلام کا ریکارڈ پیش ہو تو وہ بھی چاندی کی کتب اور سونے کے قلم سے لکھا ہوا پیش ہو. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علی، جب جمعہ کی رات آ جائے اور جمعہ کا دن آ جائے تو لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر دیا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور روایت میں جسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں تخریج کیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما طیب النفس یرا فی وجہ البشر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت طیب النفس یرا فی وجہک البشر قال اجل اتانی آت من ربی فقال من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها وأردت وفي رواية قال وأردت علي يوم القيامة. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صبح بڑے خوش و خرم پر مسرت چہرہ انور کے ساتھ باہر تشریف لائے. خوش تھے، چہرہ انور پر خوشی کے اثرات تھے، کھلا کھلا تھا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ
آج آپ کی طبیعت مقدسہ بڑی خوش ہے، بڑی فرحت پر ہے، اور چہرہ انور پر خوشی کے اثرات خوب نمایاں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی صبح ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میرے پاس ایک خاص فرشتہ آیا ہے۔ ابھی صبح اللہ نے میرے پاس ایک خاص فرشتہ بھیجا ہے، اور اس نے مجھے آ کے اطلاع کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب، آپ کی امت میں سے جو شخص جس وقت بھی جب بھی آپ پر درود پڑھے گا، اور اگر وہ ایک درود پڑھے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایک درود کے بدلے اس کی 10 نیکیاں لکھ لوں گا، اس ایک درود کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا، اس ایک درود کے بدلے اس کے 10 درجات بلند کر دوں گا۔ اسی ایک درود کے ذریعے یہ ساری کچھ نعمتیں عطا کرنے کے بعد پھر میں خود جواب میں اس بندے پر درود بھیجوں گا۔ اور امام ابو نعیم نے روایت کیا حلیہ میں، اور وہ کرتے ہیں کہ وہ اتر کے خوشخبری سنانے والے فرشتہ سیدنا جبرائیل امین تھے، تو فرمایا کہ 10 نیکیاں بھی دوں گا، 10 گناہ کو بھی معاف مٹا دوں گا، 10 درجات بھی بلند کر دوں گا، اور صرف یہ نہیں، پھر فرمایا میں خود اس بندے پر درود بھیجوں گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے 5ویں بات، 4 چیزیں ہو گئی نا، ایک درود کے بدلے میں کیا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پھر 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی خود اس بندے پر درود بھیجتا ہے، هو الذی یصلی علیکم، اللہ اہل ایمان پر جو حقدار ہوتے ہیں ان پر خود درود بھیجتا ہے، تو اللہ درود بھیجتا ہے 4۔ اور 5ویں چیز آقا نے فرمایا وَأُرِدَتْ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہ درود پھر بھی وہ درود پڑا ہوا سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی پرچی نکال کے مجھے پیش کی جائے گی کہ آپ کے امتی نے محبوب یہ درود آپ پر پڑھے تھے، ایک ایک پڑھا گیا درود میں نے اللہ سے عرض کر رکھا ہے مولا قیامت کے دن مجھے پیش کرنا، تاکہ قیامت کے دن وہ پڑھا ہوا درود میری امت کے کام آئے۔ گوشہ درود میں بیٹھنے والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں کس کام کی توفیق عطا کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر حدیث پاک، ارشاد فرمایا، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آقا نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، درود پاک کی، فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری فإذا صلی علی رجل من امتی